ذرا تصور کریں، یورپ کے شاہی دربار میں مکمل خاموشی ہے۔ بادشاہوں کے چہرے زرد ہیں، جنرلز نقشوں پر انگلیاں رکھے کانپ رہے ہیں، اور پھر ایک آواز آتی ہے، وہ آ رہا ہے، وہ مسلمان جس کا نام سن کر ہمارے قلعے خود ہلنے لگتے ہیں۔ یہ نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی صرف ایک جنگجو تھا، یا وہ انسان تھا جس نے طاقت کے باوجود انسانیت اور اعلیٰ ظرفی کو نہیں چھوڑا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی محل میں پیدا نہیں ہوا، وہ عیش و عشرت میں نہیں پلا، وہ ایک عام گھر کا بچہ تھا، لیکن اس کی تربیت غیر معمولی تھی۔ اسے بچپن سے ہی سکھایا گیا، طاقت سے پہلے ضبط کرنا ہے، فتح سے پہلے اخلاق، دشمن سے پہلے اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ بن گیا۔ مسلمان دنیا اس وقت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، حکمران آپس میں لڑ رہے تھے، دین نعروں میں تھا، عمل میں نہیں، اور عین اسی وقت صلیبی طاقت پکڑ رہے تھے۔ یروشلم مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا اور مسجد اقصی استبل بنا دی گئی تھی، لیکن سب خاموش تھے سوائے ایک شخص کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دن کہا، جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے ہم دشمن کو نہیں ہرا سکتے۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ ایک انقلاب کی بنیاد تھی۔ اس نے اقتدار نہیں مانگا، شہرت نہیں مانگی، صرف ذمہ داری قبول کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دشمن کو اصل خوف محسوس ہوا۔ اور پھر ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست ہلا دی، لیکن یہی فیصلہ اس کے سب سے خطرناک دشمن بھی پیدا کرنے والا تھا۔ جس انسان سے دشمن ڈرتا ہو وہ ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کے حسد اور فریبوں کا شکار بنتا ہے، اور یہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوا۔ کچھ مسلمان حکمران اس کی مقبولیت سے جلنے لگے، اس کی ایمانداری سے خوف کھانے لگے، اس کے عدل سے بے نقاب ہونے لگے۔ کچھ نے دشمن سے خفیہ معاہدے کر لیے، کچھ نے اس کے قتل کی سازشیں شروع کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے، جس کا ضمیر اور ایمان زندہ ہو اسے کوئی سازش نہیں مار سکتی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کیا، دنیا کو لگا اب قتل عام ہوگا، اب انتقام لیا جائے گا، لیکن اس نے جو کیا وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ دشمنوں کو معاف کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو امان دی گئی، گرجا گھروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا، بلکہ گرجا گھروں اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا خود محافظ بنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن نے بھی کہا، اگر یہ اسلام ہے تو ہم نے اسلام کو غلط سمجھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس دولت تھی، سلطنت تھی، اختیار تھا، لیکن مرنے کے وقت اس کے کفن کے لیے بھی پیسے پورے نہیں تھے، اور اس کی وصیت تھی، میری قبر پر اعلان کرنا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کو فتح کر کے دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ آج سوال یہ نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا، سوال یہ ہے، اگر وہ آج ہوتا تو کیا ہم اس کے ساتھ ہوتے یا اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں میں؟